الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں جو کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کا قرآن دنیا کائنات کے اندر ایک عظیم دولت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور جو حاملین قرآن ہیں ان کو اللہ نے اپنی جماعت کہا ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ میری جماعت ہے۔ اور دنیا کے اندر کبھی وہ شخص خائب و خاسر نہیں ہوتا جس کے پاس قرآن کی دولت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي۔ اے میری امت کے لوگوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے۔ ہم جتنے دوست بیٹھے ہوئے میرے سمیت، یہ پختہ عزم کیجئے، یقیناً آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں۔ ہمارے ہر دن کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، ہر دن کا آغاز۔ اب نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، لیکن ایک روٹین میں قرآن کی تلاوت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
اللہ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ جو شخص میری امت میں سے مرد ہو یا عورت قرآن کا ایک حرف، اب حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک پارہ تلاوت کرے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک سورت پڑھے، حدیث میں آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک لائن پڑھے، ایون کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک لفظ پڑھے، لفظ کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو حرف حرف قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بھی شخص اللہ کے قرآن میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اس کو بھی اللہ کم از کم ایک حرف کی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ایکسپلین کی، وضاحت کر دے اور سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ لینا الف لام میم، اس کو ایک حرف نہ سمجھنا، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے کائنات کے امام نے، تم تو پاروں کی بات کرتے ہو، یہاں تو حرف حرف قیمتی ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک نہیں، یہ 3 حرف ہے، اخلاص کے ساتھ اتنا ہی کہہ دو تو کم از کم 30 نیکیاں اللہ تمہارے دفتر میں جمع کر دے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے نیکیوں کا، اللہ۔ اور قرآن میں ایک جگہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اجر بھی دیتے اور اپنے فضل سے مزید بھی دیتے، اجر بھی دیتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو شخص کائنات کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور باقی کام نماز پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دیتے ہیں اور اپنے فضل سے اللہ اس کو مزید بھی دیتا ہے۔ اب مزید کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ میں بتاتا ہوں، توجہ کرنا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا ہی سمجھ لیتے ہیں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی ہیں۔ اب مزید کیا ہے دیکھیے ذرا، ایک لفظ کل ہو اللہ ہے نا، میرے خیال میں کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو کل ہو اللہ نہیں آتی، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سرکار مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور آپ کا انداز سوالیہ بھی ہوتا تھا۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جو قرآن کے 1/3 تیسرے حصے کی تلاوت کرے؟ مطلب 30 پارے ہیں تو 10 پارے کون پڑھے گا رات کو؟ صحابہ پریشان ہوئے، آپ چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے نا، اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب، ہم نے آپ کو ایک ملک کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک جہت کے لیے نہیں، ہم نے تو آپ کو پوری دنیا کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب کیسے رحمت بنے؟ فرمایا صحابہ عرض کرتے ہیں اتنے 10 پارے پڑھ لے تو مشکل ہے، اپنا کام کاج کرنا ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں
تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یا عزیز ہو، یہ لفظ ہے حدیث میں بھی تسی اتنا بھی پڑھن تو عاجز ہو، آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے کہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو بھی شخص مرد ہو یا عورت سورہ قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لے، عرش والا اللہ اس کو 10 باروں کا ثواب عطا کر دیتے۔ یہ ہے مزید 10 باروں کا ثواب الگ، اور اس کے حرف گننا گھر جا کے بسم اللہ کو شمار کر کے 660 حرف بنتے ہیں، تقریباً 660۔ آپ اس کو 10 سے ضرب دے دینا، ثواب الگ ملا اور اللہ نے اپنے فضل سے 10 باروں کا ثواب اور دے دی۔ اللہ کبھی اس کو نہ بھولیے، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، تینوں کل پڑھتے ہیں، آپ کم از کم قل هو اللہ ہر نماز کے بعد 3 بار ضرور پڑھیں تو مکمل قرآن کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، پکی حدیث، پکی، میں تو مثال دیتا ہوں کہ یہاں کوئی بندہ یہ آفر کر دے، چلو میں کسی کا نام لکھوں، مجھے کیا دے پروفیسر صاحب تسی قل هو اللہ پڑھو 10 باری تے 5 مرلے دا پلاٹ میرے کو پیا میں توڑے نہ کر دے، تو میں نہ پڑھا گا، میں کہتے 100 باری پڑھا گا انشاءاللہ، میں تو 100 باری پڑھوں گا۔ لیکن اللہ کی اتنی بڑی آفر، نبی کائنات فرماتے کہ جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ رب العزت جنت میں ایک محل اس کے نام الاٹ کر دیتے۔ یار اتنی بڑی آفر ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، میں یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج سے لے کر تا زندگی مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی بھولے نہیں اس کو، کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ کم از کم 3 بار پڑھ لی، اور پورے دن اور رات میں کم از کم 1 مرتبہ کوئی 10 منٹ نکالیں اور قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھے، اللہ جنت میں ایک محل آپ کے نام الاٹ کرتا۔ تو انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو عمل میں بدل دے، آمین کہہ دے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تا حیات اس کی توفیق دے دے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، جب ساری دنیا چھوڑ جائے گی یہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں جب گھر والے دفنا کے آ جاتے ہیں نا تو سوائے کفن کے دنیا کی اور چیز ساتھ نہیں جاتی، اور کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ بہت بڑی حقیقت ہے، کتنا بڑی مساوات ہے، کتنا بڑا سبق ہے۔ کبھی دنیا کے کسی کونے میں، اچھا مسلمانوں کو چھوڑو، کبھی کسی غیر مسلم نے اپنے مذہب کے مطابق مردوں کو اگلے مرحلے میں بھیجتے ہوئے 8-10 لاکھ ان کے ساتھ رکھ دیا ہو؟ کبھی نہیں، پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ نہیں، اور کفن کو جیب بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن وہ عظیم دولت ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی تیرے ساتھ ہو، قبر کے اندھیروں میں بھی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، سر کی طرف سے آئیں گے، پاؤں کی طرف سے آئیں گے، دائیں طرف سے آئیں گے، بائیں طرف سے حملہ کریں گے۔ اللہ کا قرآن کھڑا ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں اسپیشل آتا ہے، سورہ ملک اس کی حفاظت کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوگی۔ نہ بھی نا، یہ تو روز سورہ ملک پڑھتے تھے رات کو، اس کو قبر کا عذاب کیسے ہو؟ یہ قرآن تمہارا وکیل بن جائے گا قبر میں، اور جب سوالوں کے جواب ہوں گے نا آسانی سے جواب دے دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے جواب کیسے آئے، تو وہاں بھی یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن کی برکت سے اللہ نے سوالوں کے جواب مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک دینے کی توفیق دی۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا کے ساتھ
آج کے درس کو میں اختتام تک پہنچا رہا ہوں. بڑی عظیم دعا ہے اور اس کو یاد کر لیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ صرف اس کے غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کریں گے. یہ حدیث کے لفظ ہے. اللہ اس کی پریشانیوں کو اور اس کے غموں کو، اس کی بدحالیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دے. خوشحالیوں میں تبدیل کر دے. آپ دن اور رات میں کسی وقت کوئی فرصت کے لمحات نکالا کریں. کبھی کبھی اللہ سے باتیں کیا کریں. ہم اللہ سے باتیں کرتے نہیں، سچی بات ہے. اللہ سے باتیں کیا کریں اور اکیلے ہو جائیں تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے، پیار کیسے کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن سبحان اللہ ان تجعل القرآن ربيع قلبي ان تجعل القرآن ربيع قلبي. آگے کیا لفظ کسی کو یاد ہے تو یہ یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ کتابوں میں مل جائے گی انشاءاللہ. ان تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اور بعد میں اتنے لفظ ہیں وذهاب همي. دعا ختم ہو گئی. آپ سرکار نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے گارنٹی کے ساتھ دنیا کے اندر جتنی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، گھر بار کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے، اپنی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے جتنی پریشانیاں ہیں اللہ ساری پریشانیوں کو، ساری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. یہ دعا اس کے اندر بھی ریکارڈ ہوگی، آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی. تو یہ نیت کریں انشاءاللہ ہفتے عشرے میں یاد ہو جائے گا. بڑی عظیم دعا. اس دعا کا خلاصہ ہی یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بڑی لمبی توحید، یہ توحید کیوں باندھی جاتی ہے؟ دعا تو مانگی ہے دو لفظوں میں کہ ان تجعل القرآن ربيع قلبي. اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. اللہ سے دعا کی جا رہی ہے نا. وجلاء، اور میرے غموں اور ہموں اور دکھوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے. یہ دعا بتلاتی ہے کہ یہ دکھوں کا علاج ہے یہ قرآن، اس لیے تو مانگا جا رہا ہے. لیکن تمہید بڑی مانگی. کیوں؟ جب کسی سے مانگنا ہوتا ہے نا پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے. اتنی بندہ تعریف کرتا ہے، کبھی کبھی مانگے بغیر بھی وہ کہتا ہے یار یہ لو تو بات بڑی اچھی کی. تو اللہ کو کہا کرنا اللہ تو واحد لا شریک اللہ، تو واحد لا شریک اللہ، تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو آل اولادوں پاک اللہ، نہیں تیرا کوئی ماں پیو ساک اللہ. اللہ سونیا تیرا علم نہ کیریا جاندا ہے، تیرا حکم نہ موڑیا جاندا ہے. میری دلی مراد عطا کر دے،
میری معاف ہر ایک خطا کر دے. اللہ اکبر. بندہ رب سے مانگتا ہے، اپنی زبان میں رب کی تعریف کیا کر. اللہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تیرا فضل بڑا ہے، اللہ تیرا کرم بڑا ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو میرا پروردگار ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو عطا کرنے والا، میں مانگنے والا، اللہ تو غنی، میں فقیر. اس طرح کی کیفیت بنا، دیکھ اللہ تیرے خزانوں کو بھر دے گا انشاءاللہ، تیری جھولی کو بھر دے گا. یہ دعا کا ترجمہ ذرا سن لیجئے. اللہ اکبر. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وابن امتک، میری ماں بھی تیری بندی ہے. اللہ اکبر. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ اختیار میں ہے، تیرے قبضے میں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے اندر تیرے حکم احکام چلتے ہیں، کسی اور کے نہیں چلتے. عدل فی قضاؤک، اللہ تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ انصاف پر مبنی. اللہ کا شکوہ نہ کیا کر، میں نور اپنے کی دیتا ہے، میں نو کی دیتا ہے. تو میں بازو پکڑ کے کہوں میں اس کو کاٹنا چاہتا ہوں اور 10 کروڑ تجھے دیتا ہوں، میں نے تیری بازو کاٹنا ہے. وہ کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا. تو کہتا ہے اللہ نے منو کی دیتا ہے، بہت کچھ دیا. اللہ کو کہ اللہ جو تو نے فیصلے کیے ہیں وہ انصاف پر مبنی. یہ اللہ کی تعریف کی. پھر اور تعریف، اسالک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، ہر اس نام کے واسطے دے کر جو تو نے خود اپنے نام رکھے. سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے کتاب میں اتارے. او علمتہ فی علم الغیب عندک، جو تو نے کتاب میں اتارے یا مخلوق میں کسی کو بتائے، یا تو نے علم غیب کے اندر اپنے پاس رکھے کسی کو نہیں بتائے. اس کا مطلب ہے اللہ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا نبیوں کو بھی پتہ نہیں. یہ دعا بتاتی ہے. او علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس رکھے علم غیب میں کسی کو بتایا ہی نہیں. میں سارے ناموں کا واسطہ دے کے تم سے دعا کرتا ہوں، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اللہ تو اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم و دکھوں کا مداوا بنا دے. یہ دعا یاد کر لے اور تنہائی کے اندر 2 رکعت پڑھ کے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. پھر دیکھنا کہ تمہاری پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں. قرآن دکھوں کا علاج ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے اور اپنے آل اولاد کو قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کر لوں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے. اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے.
اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، یا اللہ قرآن سے سچا پکا پیار نصیب کر دے، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن کا حامل بنا دے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، قرآن کی محبت نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو پختہ قرآن کا حافظ بنا دے، باعمل عالم دین بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو لاچار ہیں، مجبور ہیں، پیسوں کے باوجود بعض بندوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لاچار ہیں، اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے۔ اللہ تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے، ہمیشہ کے لیے صحت عطا کر دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان جوڑوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہمارے بزرگ اساتذہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اساتذہ کرام پہ رحم فرما، اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرما دے، ہمیں قیامت کی آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔